السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب صفحہ نمبر 41، سبق نمبر 24۔ دھات۔ دھات اصل کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اس سبق میں بتلائیں گے۔ دیکھیں دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ دھات اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ دھات صاف اور چمکدار ہوتی ہے۔ دھات صاف اور چمکدار، چمکدار ہوتی ہے، مگر شیشے کی، یہ شیشے، یہ بھی شین ہے، یہ بھی شین ہے اور یہ یا ہے، شیشے اور دونوں شینوں کے بیچ میں ایک یا ہے، مگر شیشے کی طرح نظر اس کے آر پار نہیں گزر سکتی، نظر اس کے آر پار نہیں گزر سکتی۔ اس کا وزن بھی اور قسم کی چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے، اس کا وزن بھی اور قسم کی چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً کیا پڑھیں گے اس کو؟ مثلاً لوہا بنسبت مٹی اور پانی کے بھاری ہے، مٹی اور پانی کے بھاری ہے۔ ایک خاصیت دھات کی یہ ہے کہ کوٹنے سے چوڑی، ایک خاصیت دھات کی یہ ہے کہ کوٹنے سے چوڑی اور چپٹی پڑ جاتی ہے، اور چپٹی پڑ جاتی ہے۔ مٹی یا پتھر کی طرح ریزہ نہیں ہو جاتی، مٹی یا پتھر کی طرح ریزہ کیا پڑھیں گے اس کو؟ ریزہ نہیں ہو جاتی۔ وہ حرارت سے پگھل جاتی ہے، وہ حرارت سے پگھل جاتی ہے، پگھل جاتی ہے، مگر لکڑی کے طور پر جلتی نہیں، مگر لکڑی کے طور پر جلتی نہیں۔ اس کا تار کھینچو تو بہت لمبا کھینچ سکتا ہے، اس کا تار کھینچو، کاف ہے یہ نون چے واو، کھینچو، یہاں پر ایک نقطہ اور لگے گا اس میں، کھینچو تو بہت لمبا کھینچ سکتا ہے، اس کو کھینچ پڑھیں گے، کھینچ سکتا ہے۔ دھات زمین کے اندر سے نکلتی ہے، دھات زمین کے اندر سے نکلتی ہے، جہاں سے کھود کر اس کو نکالتے ہیں، وہ کان یا معدن کہلاتی ہے، وہ کان یا معدن کہلاتی ہے۔ اور جو دھات کان سے نکلتی ہے، اور جو دھات کان سے نکلتی ہے اسی کے نام سے مشہور ہوتی ہے، جیسے لوہے کی کان، تانبے کی کان وغیرہ، جیسے لوہے کی کان، تانبے کی کان وغیرہ۔ کئی قسم کی دھاتیں دنیا میں پائی گئی ہیں، کئی قسم کی دھاتیں دنیا میں پائی گئی ہیں، ان میں سے پلاٹینم، سونا، چاندی کمیاب اور بیش قیمت ہیں، ان میں سے پلاٹینم، سونا، کیا پڑھیں اس کو؟ پلاٹینم، سونا، چاندی
کمیاب اور بیش قیمت ہیں۔ ان تینوں میں یہ بھی بڑا وصف ہے، ان تینوں میں یہ بھی بڑا وصف ہے کہ ان کو زنگ نہیں لگتا، کہ ان کو زنگ نہیں لگتا۔ آگ، پانی اور ہوا کی تاثیر سے ان کی آب و تاب میں کچھ خلل نہیں پڑتا۔ آگ، پانی اور ہوا کی تاثیر سے ان کی آب و تاب میں کچھ خلل نہیں پڑتا۔ اسی خوبی کی وجہ سے، اسی خوبی کی وجہ سے ان تینوں کو اصیل اور باقی کو رذیل دھات کہتے ہیں۔ اسی خوبی کی وجہ سے ان تینوں کو اصیل اور باقی کو رذیل دھات کہتے ہیں۔ یاد کرو ہجے اور معنی، یہ کچھ لفظ ہیں، ان کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ دیکھیں کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ خاصیت کے معنی تاثیر مزاج، خاصیت کے کیا معنی ہیں؟ تاثیر مزاج۔ کمیاب، کمیاب کے معنی ہیں کم حاصل ہونے والا، کمیاب کیا معنی ہے؟ کم حاصل ہونے والا۔ وصف، صفت، تعریف۔ وصف کیا معنی ہے؟ صفت، تعریف۔ اصیل، اصیل کے معنی خالص اصلی، اصیل کے کیا معنی ہے؟ خالص اصلی۔ رذیل، کمینہ، رذیل، کمینہ۔ رذیل کیا معنی ہے؟ کمینہ، کم، کمینہ، کم۔ دوبارہ دیکھیں، خاصیت، مزاج، تاثیر۔ کمیاب، کم حاصل ہونے والا۔ وصف، صفت، تعریف۔ اصیل، خالص، اصلی۔ رذیل، کمینہ، کم، رذیل، کمینہ۔ تو دوستو یہ سبق ہمارے یہاں تک ہوا ہے۔ اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں، اور آگے تک ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی ہمارے اس اردو کریٹر چینل پر اردو سیکھ سکیں۔ دوستو کوئی بھی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ وہ بات ہم سے کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔